صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفقن علیہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 34 نمبر، 2459 اور 3178 نمبر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر 4 خصلتیں موجود ہوں وہ پکا خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی خصلت موجود ہو تو اس میں نفاق کی علامت اور نشانی موجود ہے۔ اور وہ 4 خصلتیں اور منافق کی 4 نشانیاں اور علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، اذا اؤتمن خانہ، جب اس کو امانت سپرد کی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ نمبر 2، اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور نمبر 3، اذا عاہد غدر، جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو پھر وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور نمبر 4 منافق کی علامت اور نشانی یہ ہے، اذا خاصم فجر، جب وہ کسی کے ساتھ مخاصمہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے، فجر، تو پھر وہ بد زبانی پہ اتر آتا ہے، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے اور گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ گندی زبان استعمال کرنا اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامات اور نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اب اس حدیث کے تناظر میں ہم بات آج کریں گے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے۔ اس نے کچھ دن پہلے ایک اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے دیوبندی مفتی طارق مسعود کے بارے میں کہ مفتی جی کی منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندی گالی۔ اب گندی گالی کون سی ہے اور کس کو مرزا نے گندی گالی کا نام دیا؟ وہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود نے یہ کہا کہ تمہارا باپ تمہارے پاس آ رہا ہے، تمہارا باپ آ رہا ہے۔ اب یہ تمہارا باپ آ رہا ہے اس کو مرزا نے گندی گالی ڈکلیئر کیا۔ اور جب مرزا زبان استعمال کرتا ہے دوسرے علماء کے بارے میں، امت کے اماموں، فقہاء اور محدثین کے بارے میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں، تو اب مرزا کے جو فالورز ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں کون سی گالی والی بات ہے۔ مثلا دور نہ جائیں، ایک حوالہ میں اپنے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایک بیان میں میرے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ مجھے گالیاں نکالی ہیں اس نے، وہ انشاءاللہ میں اس کا کلپ بھی ہم جوڑ دیں گے۔ اصل میں ہوا یہ کہ اس نے کشف المحجوب کے حوالے سے جو اعتراض کیا اور کہا کہ علی بن عثمان الحجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے، حضور کی توہین کی ہے، کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ تو اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، حالانکہ وہ واقعہ جہاں کہیں تفاسیر کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب اس سلسلے میں نے اس کو الزامی طور پر جواب دیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3407 اور 3408 اور مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے 14128 نمبر حدیث، اور یہ مسند ابی عوانہ ہے، مسند ابی عوانہ، اس کی حدیث نمبر 3257 اور المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 19626 اور شعب الایمان میں 5434 نمبر حدیث، اور سنن ابی داؤد میں 2151 نمبر حدیث، سنن دارمی میں 2215 نمبر، اور السنن الکبری البیہقی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میں مسند احمد ابن حنبل کے لفظ آپ کے سامنے پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور پھر مرزا سے ہم مطالبہ کریں گے کہ جو کتابیں، جس طرح مثال کے طور پر صحیح مسلم کی 3407 اور 3408 نمبر اور مسند احمد ابن حنبل کی 14128 نمبر حدیث، جو کتابیں تم نے اپنے سامنے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئے، ان کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى امرأة فأعجبته، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی۔ اب یہ حدیث کی کتاب مسند احمد ابن حنبل، اور یہی واقعہ صحیح مسلم کی 3407 اور 3408 نمبر روایت میں الفاظ کا فرق موجود ہے، لیکن واقعہ یہی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، اجنبی عورت پر۔ فَأَعْجَبَتْهُ کے لفظ مسند احمد ابن حنبل میں 14128 میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی۔ عَجَبَتْهُ کے لفظ اس کا معنی اچھی لگی، بری لگی، پسند آ گئی۔ یہ سارے تراجم صحیح بخاری مسلم کی روایت کے مطابق اس کے موجود ہیں۔ تو اب یہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورت پر نظر پڑی اور اچھی لگی، یہ واقعہ اور
کشف المحجوب میں صرف جو اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑ گئی اور زینب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پر حرام ہو گئی۔ اب ان دونوں واقعات کو سامنے رکھیں۔ داتا صاحب کا جو کشف المحجوب میں مذکور واقعہ ہے، جو عبارت ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ زینب پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑ گئی اور زید پر وہ حرام ہو گئی، جبکہ مسند احمد بن حنبل اور جو حدیث کی کتابوں کے میں نے ریفرنسز اور حوالے دیے ہیں اس میں یہ موجود ہے کہ نظر پڑ گئی فَعَجَبَتْهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی اور پھر اپنے گھر تشریف لے کے آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر اپنے صحابہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ عورت جو ہے وہ شیطان کی صورت میں آتی ہے، شیطان کی صورت میں جاتی ہے، تو جب تم میں سے کسی کی باہر کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ عورت اسے پسند آ جائے، اچھی لگے، تو اپنی بیوی سے آ کے صحبت کر لے تاکہ جو اس کے دل میں خیال آیا ہے وہ اس کے دل سے خیال نکل جائے گا۔ اب یہ روایت حدیث کی معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کی سند وہی ہے جو صحیح مسلم کی سند ہے، اور مسند ابی عوانہ میں بھی اس کی سند وہی ہے جو صحیح مسلم کی سند ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک واقعہ وہ ہے جو حجاب اور پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے، اور یہ واقعہ جو صحیح مسلم مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے یہ واقعہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا ہے، یعنی پردہ اور حجاب 5 ہجری کو فرض ہوا ہے، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں جب آئیں تو پردہ تب فرض ہوا۔ اب ایک واقعہ وہ ہے جو پردہ اور حجاب فرض ہونے سے پہلے کا ہے، اور ایک وہ ہے جو حجاب فرض ہونے کے بعد کا، 2 واقعات ہیں۔ اب ان دونوں واقعات کو سامنے رکھیں اور ذرا تقابل کریں۔ جب ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، حجاب فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا حرام اور گناہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہاں تک صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں 2048 نمبر حدیث اور 3780 نمبر حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان مواخات قائم فرمائی، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بیویاں تھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنا دیا۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو بھائی بنے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان سے کہا وانظر ای زوجتی حویتا نزلت لک عنہا، میری دونوں بیویوں میں سے کسی کی طرف تم نظر کرو، ان میں سے کسی کو دیکھو، اور جو تمہیں ان میں سے پسند آ جائے تو میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور جب وہ عدت گزار لے تو پھر تم ان سے نکاح کر لینا، میری 2 بیویوں میں سے۔ اور کیا، اور 3780 نمبر میں ہے کہ ولی امراتان فانظر اعجبہما الیک، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے دیکھو جو تمہیں پسند آئے میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور ان میں سے تم جس کے ساتھ جو تمہیں پسند آئے گی میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گا۔ اب یہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ ہجرت کے اوائل میں پردہ فرض ہونے سے پہلے یہاں تک بھی معاملہ تھا، اور یہ بغیر حرج کے جاری تھا، اس میں کوئی حرج اور گناہ والا معاملہ نہیں تھا کہ ایک صحابی کے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، وہ اپنی بیوی کے بارے میں دوسرے صحابی سے کہہ رہا ہے کہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہے پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور جس کو طلاق دوں گا تم اس کو اپنے نکاح میں لے آنا ادھر گزارنے کے بعد۔ جبکہ معاملات اس حد تک تھے، یعنی پردہ اور حجاب فرض ہونے سے پہلے یہاں تک، یعنی خواتین کو دیکھنا اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نظر پڑ جانا کوئی گناہ اور حرام نہیں تھا۔ اور یہ واقعہ جو صحیح مسلم میں اور مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے یہ واقعہ حجاب فرض ہونے کے بعد کا ہے۔ تو جو پردہ فرض ہونے سے پہلے نظر پڑنے کی بات ہے وہ تو گستاخی رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت قرار دی جائے، اور جو صحیح مسلم میں، مسند احمد ابن حنبل میں، مسند ابی عوانہ میں، سنن کبری بہقی میں، شعب الایمان میں، سنن دارمی میں، صحیح ابن حبان میں واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور حضور کو وہ عورت اچھی لگی، یہ گستاخی رسول کیوں نہیں؟ یہ تو اس سے بڑھ کر گستاخی ہونی چاہیے، یہ تو اس سے بڑھ کر توہین رسالت ہونی چاہیے۔ مرزا جی اگر کشف المحجوب میں صرف نظر پڑنے کی بات اہانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، توہین ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر صحیح مسلم کی روایت جو ہے وہ رسول اللہ کا ادب کیسے ہو جائے گی؟ مسند احمد بن حنبل کی روایت جو ہے وہ توہین رسالت سے خالی کیسے ہوگی؟ جن کتابوں کے میں نے حوالے دیے یہ توہین رسالت سے خالی کیسے ہوگی؟
تو لہذا الزامی طور پر یہ بات جو ہے ہم پیش کر کے مرزا اور مرزا کے فالورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بار بار یہ پراپوگنڈا کر کے توہین رسالت اور اہانت رسول کا الزام کشف المحجوب پہ لگاتے ہیں، ذرا ہوش کے ناخن لیں اور ذرا ان کتابوں کے حوالے سے فیصلہ پہلے دیں، اور وہ کتابیں جو مرزا نے اپنے ٹیبل پر اور ڈیسک پہ رکھی ہوئی ہیں ذرا اس کے بارے میں فیصلہ دیں۔ یہ کہتے ہیں مرزا نے کہا کہ کشف المحجوب کو چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو اور ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کر دو، ان کتابوں کو پبلش کرنا بند کر دو، کیونکہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور گستاخی ہے، کیونکہ اس میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اجنبیہ عورت پہ یعنی غیر محرم پہ نظر پڑ گئی۔ مرزا جی اگر یہ گستاخی ہے تو یہ جو حوالے میں نے پیش کیے یہ گستاخی نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کر گستاخی پھر بنے گی۔ اس اعتبار سے تمہارے جو نا وہ قاعدے اور قانون کے مطابق اور تمہارے چیلنج کے مطابق، لہذا مرزا اور مرزا کے فالورز کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ چاہیے یہ تھا کہ مرزا بجائے گالم گلوچ کے اس کا جواب دیتا، لیکن مرزا نے زبان استعمال کرنی شروع کر دی اور کہا کہ یہ علمیوں نے ایک مولوی چھوڑا ہوا ہے، وہ میں تو اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، چھوٹا سا بچہ ہے، بچونگڑا اور چوزا۔ اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے، وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے چونگڑا، اس نے تعویل کی ہے، تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں؟ اب بچہ، بچونگڑا، چوزا، یہ مرزا نے میرے بارے میں استعمال کیا الفاظ، تو میں نے اس پر ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا کہ مرزا انجینئر وہ گالم گلوچ پہ اتر آیا، تو مرزا کے فالورز کے کمنٹس آئے، کہا کہ یہ اس میں گالم گلوچ والی کون سی بات ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ مرزا کو یہ کہتا کہ تمہارا باپ آ رہا ہے، یہ تو گندی گالی ہے، اور مرزا کسی کو یہ کہے بچہ، بچونگڑا، چوزا، تو یہ گندی گالی نہیں، گویا کہ ان کے نزدیک یہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا کوئی طریقہ ہے، کسی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ، کسی کو بچہ، بچونگڑا یا کسی کو چوزا کہنا۔ یہی جملہ اگر کوئی مرزا کے بارے میں کہے کہ مرزا صاحب تو بچے، بچونگڑے اور چوزے ہیں، تو فوراً مرزا کے فالورز اور مرزا بھی کہے گا دیکھیں علماء کی بازاری زبان چیک کریں۔ اور ایسے ہوا، اس سے پہلے محمد علی مرزا کے بارے میں ایک ٹیلی فونک ریکارڈنگ ملتی ہے ایک وہابی مناظر کی، تو اس سے پوچھا گیا کہ محمد علی مرزا کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو محمد علی مرزا ہے یہ جاہل چھوکرا ہے۔ ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال۔ جب مرزا کو جاہل چھوکرا کہا گیا تو مرزا نے اس پر سیخ پا ہو کے اور آگ بگولا ہو کے کہا کہ دیکھیں علماء کی لینگویج چیک کریں، ان کی بازاری زبان چیک کریں، لینگویج چیک کریں۔ یعنی مرزا کو کسی نے چھوکرا کہہ دیا تو یہ بازاری زبان ہے، اور یہ علماء کی کتنی جناب وہ کس طرح کی لینگویج ہے، اس کے اوپر کمنٹس اور تبصرے کرنے شروع کر دیے صرف اتنا کہنے پر۔ اور خود اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی اور جھوٹی بات کی، کہا کہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر، کہ بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ حالانکہ کسی جگہ پہ کسی بھی مقام پہ کوئی ایک بھی واقعہ تاریخ اور حدیث میں موجود نہیں ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ گستاخانہ سٹیٹمنٹ دی ہو، اور یہ عقلاً نقلاً دونوں طرح باطل ہے۔ نقلاً تو اس طرح باطل ہے کہ اس کی نقل موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی تاریخ کی کتاب میں، اور عقلاً اس طرح باطل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے اپنی عمر مبارک کے 53 سال گزار کے حضور نے مدینہ شریف تشریف آوری حضور کی ہوئی۔ 53 سال یا 53 سال کے بعد ظاہر اس طرح کی کوئی بات جو نقل کر رہا ہے وہ ہوگی، تو ایک وہ شخصیت جو 53 سال یا 53 سال سے اوپر کی عمر کی شخصیت ہے، ان کے بارے میں کوئی بندہ چھوکرے کا لفظ استعمال کرے نعوذ باللہ تعالی، یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے، وہ تو عقلاً بھی باطل ہے کہ ہوتا ہی نہیں اس طرح۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس نے جو حجہ سرائی کی ہے تو اس سے رجوع کرتا، توبہ کرتا، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے اوپر اس نے وضاحتیں دینی شروع کر دی کہ نہیں جی یہ کوئی توہین والی بات ہی نہیں ہے۔ یہی بات جب مرزا کے بارے میں وہابی مناظر نے کی تو کہا کہ علماء کی لینگویج چیک کریں، بازاری زبانیں چیک کریں، اور یہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے منسوب کی، کہا کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا، تو
تو پھر اس کو ایکسپلین کر رہا ہے, کہتا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ اس میں کون سی گستاخی ہے, نعوذ باللہ تعالی. اور یہ اصول بھی, ضابطہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کا کلمہ کفریہ یا کسی کی گستاخانہ عبارت یا بات کو نقل کرنا ہوتا ہے, یا تو اس نے وہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہو یا اس کے بیان سے وہ کفریہ گستاخانہ نظریہ اور عقیدہ لازم آ رہا ہو, تو تب آپ اس کے کفر کا رد کرنے کے لیے اور اس کی اس گستاخی کی تردید کرنے کے لیے نقل کفر نہ باشد کے تحت اس کو ذکر کر سکتے ہیں. اگر کسی نے سرے سے کی نہیں بات, اس کی نقل آپ کے پاس موجود نہیں ہے, یا اس کے اس کلام سے, اس کی اس کتاب سے یا تحریر سے لازم بھی نہیں آ رہی, تو پھر ہرگز آپ اس طرح کی بات بغیر تردید کے نقل نہیں کر سکتے, ورنہ سخت حکم شریعت کا آتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر اس نے کہا کہ یہودی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہیں, میں وہ جملہ اور لفظ نہیں بولتا. اس طرح کے سخت الفاظ جو ہے نا وہ دریدہ دہنی کرتے ہوئے اور منہ پھٹ اور چرب زبانی کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے. اور پھر اس نے ہماری فقہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں, اجلہ آئمہ فقہ احناف میں سے شمار ہوتے ہیں, حضرت امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ, جن کی فقہ کی ہمارے ہاں معتبر کتاب ہے اور مدارس میں پڑھی جاتی ہے, القدوری. امام قدوری رحمۃ اللہ کی کتاب اور ان کی پرسنالٹی اور شخصیت کے بارے میں اس نے یہ عرض سرائی کی ہے کہ یہ جو قدوری ہے نا, میں تو اس کو قطوری کہتا ہوں, اور قطوری یہ اس میں کتے سے ہے, اور قطوری یعنی کتے کا بچہ, نعوذ باللہ تعالی. پنجابی میں کہنا قطوری شریف, یہ قطوری بات یہ قطورا یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے. اس طرح کی وہ عرض سرائی اور بازاری زبان امام قدوری رحمۃ اللہ کے استعمال کے لیے ان کے لیے کی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گندی گالی نہیں ہے. اور پھر اس نے صحیح مسلم کا مقدمہ بیان کرتے ہوئے ایک روایت کے تحت, وہاں روایت موجود ہے, اور اس میں روایت کا مضمون یہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر 100 تابعین ایسے تھے کہ جن سے محدثین احادیث نہیں لیتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ وہ حدیث کے اہل نہیں تھے, ان کی فیلڈ اور ان کا شغل نہیں تھا, ان کا یہ شعبہ نہیں تھا. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ سے حدیث نہ لی جائے تو وہ بندہ جھوٹا ہو یا کرپٹ ہو یا مطلب کہ وہ فاسق و فاجر یا گناہگار ہو. محدثین کے ہاں حدیث لینے کا اپنا ایک معیار ہے, تو وہ اس معیار پہ جو بندہ اترتا تھا تو اس سے حدیث لیتے تھے. تو اب اس میں یہ ہے کہ 100 تابعین یا 100 لوگ مدینہ شریف میں موجود تھے جن سے محدثین ائمہ حدیث نہیں لیتے تھے. اور پھر اس نے مرزا جو کہا کہ 100 تابعین موجود تھے, ان سے محدثین حدیث نہیں لیتے تھے. کہتا میں بتاؤں کیوں نہیں لیتے تھے, کیونکہ وہ چڈو تھے. جن لوگوں پر, ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں, اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ چڈو نے. نعوذ باللہ تعالی, مدینہ کے 100 تابعین کو اس نے چڈو قرار دیا, نعوذ باللہ تعالی. اور یہ چڈو کا لفظ آپ پنجابی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں, زانی اور حرامزادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, نعوذ باللہ تعالی. اس قدر دریدہ دانی اور گالم گلوچ یہ کرتا ہے امت کے اماموں پر. 100 تابعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے شاگرد ہیں, محدثین ان سے حدیث اس لیے نہیں لیتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ وہ چڈو تھے, اس لیے کہ وہ ان کی فیلڈ نہیں تھی. وہ عبادت میں اور زہد تقوی طہارت میں اور عبادت میں لگے رہتے تھے, اور حدیث کو یاد کرنا, اس کو حفظ کرنا, وہ اس فیلڈ اور شغل کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتے تھے. جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ کا قول اصول حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے قریب 70 ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جو کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. لیکن امام مالک کہتے ہیں میں ان سے حدیث نہیں لیتا. ان کو اگر کسی بیت المال کا امین مقرر کر دیا جائے تو وہ خیانت نہیں کریں گے, اس قدر وہ نیک متقی پرہیزگار ہیں. لیکن ان سے حدیث میں اس لیے نہیں لیتا کہ وہ حدیث کی فیلڈ سے شعبے سے تعلق نہیں رکھتے. یہ اصل وجہ تھی. تو اس کو جناب تابعین 100 تابعین مدینہ کے, ان کو نعوذ باللہ چڈو قرار دے رہا, اور کس قدر جو نا وہ ان کے خلاف گندی زبان استعمال کرتا ہے. اور ان کے فالوور جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی گالی نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد مرزا نے جو دیگر علماء کے بارے میں ایک اور صحیح مسلم کا مقدمہ بیان کرتے ہوئے بات کی ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں 100 ایسے لوگ تھے اور 100 صوفی تھے, نیک لوگ تھے. امام مسلم نے گلا گھونٹ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا صوفیہ کا, کہ وہ نیک تو ضرور تھے. کہتا ہے کہ وہ رج کے نیک بھی تھے اور رج کے جھوٹے بھی تھے. حالانکہ اس روایت اور اس کلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر جان بوجھ کے جھوٹ بولتے تھے. بلکہ کذب یکذب جو ہے یہ لفظ حدیث میں بھی خطأ یخطئ کے معنی میں استعمال ہوا ہے, اخطأ یخطئ کے معنی میں استعمال ہوا ہے.
یعنی کسی بات میں خطا کھا جانا، غلطی کر جانا. تو وہ جو مدینہ شریف میں لوگ موجود تھے نیک متقی پرہیزگار، وہ ائمہ محدثین ان سے حدیثیں اس لیے نہیں لیتے تھے کہ وہ نیک تو تھے، اب وہ کہتے ہیں وہ رج کے جھوٹے بھی تھے. حالانکہ نیک ہونا اور جھوٹے ہونا یہ آپس میں اجتماعی ضدین ہے. جو نیک ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور جو جھوٹا ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا. تو اب پھر نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نیک متقی پرہیزگار تھے لیکن حدیث بیان کرنے میں غلطی کر جاتے تھے، تو اس لیے ائمہ محدثین ان سے حدیث نہیں لیتے تھے.